السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایسے بیٹے کے بارے میں بتاؤں گی جس کے ماں باپ نے اس کے لاڈ اٹھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور یہ بالکل ٹرو سٹوری ہے، اور اس نے اپنے ماں باپ کی حالت بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو ہوا کیا تھا، کیا معاملہ ہوا تھا؟ اس نے اپنی ماں کو بیچاری کو اکیلی کو ایئرپورٹ پہ چھوڑ دیا، اور اس کی کیا وجہ بنی کہ اس نے اس طرح کے حالات پیدا کیے، حالانکہ اس کے ماں باپ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس کی تمام جو خواہشات ہیں وہ پوری کی، ہر طرح سے اس کا خیال رکھا۔ اور آج کل کی اولاد جو ہے وہ ماں باپ کو کیا صلہ دیتی ہے، آج کی ویڈیو اسی ٹاپک پہ ہے۔ تھوڑا سا ایموشنل ٹاپک ہے، بہت زیادہ ایموشنل نہیں ہے، لیکن یہ ویڈیو میری تمام لیڈیز کے لیے بھی ہے، تمام جینٹس کے لیے بھی ہے، اور اس میں آپ سب کے لیے ایک مورل لیسن جو ہے نا وہ آپ کو ملے گا کہ ہم لوگ اپنی لائف میں کس طرح کی کچھ بیوقوفیاں میں کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ کرتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ اپنی اولاد کی ہر بات کو پورا کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ بے شک اولاد ہر انسان کو بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور اولاد سے بڑھ کے کوئی بھی جو ہے نا وہ چیز نہیں ہے۔ تو جہاں ایک طرف ان کی تمام فرمائشیں پوری کرنی چاہیے، دوسری طرف اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بھئی یہ جو بچے ہیں یہ بڑے ہو کے کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچائیں، ان کا دھیان اس طرف نہ چلا جائے کہ یہ آنے والے ٹائم میں مطلب فیوچر میں بہت ہی زیادہ خطرناک ہو جائیں۔ تو کچھ اسی طرح کا معاملہ ہوا اس فیملی کے ساتھ بھی، ان پیرنٹس کے ساتھ بھی، کہ ان بیچاروں کا ایک ہی بیٹا تھا، اور جب کسی کا ایک ہی بیٹا ہوتا ہے، اس کی کوئی اور اولاد نہیں ہوتی نا، تو وہ تمام جو نخرے ہیں، تمام ناز ہیں، وہ اسی اپنے ایک بیٹے کے اٹھاتے ہیں۔ تو کیا ہوا، جب بچپن تھا تو وہ ماں باپ نے جیسے بھی تھا، حالانکہ غریب تھے، کوئی بہت زیادہ امیر فیملی نہیں تھی، انہوں نے بہت زیادہ ناز رکھنے اٹھائے اپنے بیٹے کے۔ بیٹا جب بہت چھوٹا تھا نا تو ماں باپ نے ہر اس کی فرمائش پوری کرنی، اور جیسے ہی وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا، تو جب اس نے بولنا شروع کیا، چلنا شروع کیا، تو جو چیز اس نے دیکھنی، اس نے کہنا کہ بھئی ماما پاپا سے کہنا کہ میں نے وہ چیز لینی ہے، اور وہ چیز جو ہوتی تھی نا اس کی جو قیمت ہے وہ ان کی اوقات سے زیادہ ہوتی تھی، مطلب وہ غریب اتنے زیادہ تھے کہ ان کے لیے وہ لینا ناممکن سا ہو جاتا تھا۔ لیکن کیونکہ ان کے بیٹے نے فرمائش کر دی تھی تو ان کے لیے ہونا کہ جیسے مرضی ہے، اب اپنے بیٹے کی فرمائش تو پوری کرنی ہے نا، بے شک پھر ادھار لینا پڑے یا پھر جو مرضی ہے، تو وہ اپنے بیٹے کی لازماً فرمائش پوری کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، انہوں نے اس کو بہت اچھے اچھے سکول میں اپنے مطلب حالت انہوں نے خراب کر لی، اپنا رہن سہن ہر چیز خراب کر لی، اپنی طبیعت خراب کر لی، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کا بہت زیادہ خیال رکھا، اس کو ہر چیز لا کے دینی، اور جو اس نے کہنا انہوں نے کبھی انکار نہیں کرنا۔ تو اس طرح سے کیا ہوا کہ بیٹے کے جو خواب ہے نا وہ بھی اونچے سے زیادہ اونچے ہونے شروع ہو گئے، اور اس کو یہی ہونا کہ کوئی بھی چیز ہے جتنی مرضی مہنگی ہے، میں نے جب ایک فرمائش کر دینی نا تو فوراً میرے پیرنٹس نے لا کے مجھے وہ دے دینی ہے۔ اور یہاں پہ ہم لوگ بہت ہی خرابی پیدا کر دیتے ہیں اپنی اولاد میں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی اولاد کی جو وشیز ہیں، ان کی فرمائشیں ہیں نا، ان کو کنٹرول کریں، ان کو تھوڑا لمٹ دیں تاکہ وہ اپنی حد سے باہر نہ جائیں۔ اور جب ہم لوگ ان کی ہر فرمائش پوری کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہاں پہ آ کے ہم نہ صرف ان کی لائف تباہ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ہم اپنی بھی لائف کو جو ہے نا وہ فیوچر میں تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آنے والے ٹائم میں وہ ہمیں بہت ہی زیادہ نقصان دیتی ہے یہ چیز۔ کچھ یہ ہوتا ہے کہ کچھ فیملیز میں کچھ ایسے ممبرز ہوتے ہیں جو آپ کی اولاد جو ہے نا اس کی تربیت میں کافی زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو آپ کی اولاد کو پازیٹیو سائڈ پہ لے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کو نیگیٹیو باتیں سکھاتے ہیں اور نیگیٹیو ماحول دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے خود بھی بچیں اور اپنی اولادوں کو بھی بچائیں، بے شک وہ آپ کی بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں۔ تو یہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ چیز ہے، اور اس کا نقصان ان لوگوں کو بالکل بھی نہیں ہوتا جو ان کو نیگیٹیو راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں نا، ان کو اس کا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس کا نقصان صرف اور صرف پیرنٹس کو ہوتا ہے، ماں کو ہوتا ہے اور فادر کو ہوتا ہے، اور ان کو ہی بھگتنا پڑتا ہے آنے والے ٹائم میں۔ تو اس چیز کو شروع سے ہی اوائڈ کریں تو یہ سب کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں وہی اپنی سٹوری کی طرف۔ تو انہوں نے ہر فرمائش پوری کی، یہاں تک کہ بیٹا بڑا ہوا، اعلیٰ تعلیم اس کو دلوائی، اور وہ بھی بہت بڑے بڑے سکول میں، اور کچھ مزید ان کے حالات جو ہیں وہ بہتر بھی ہونا شروع ہو گئے کہ اس کے جو فادر ہیں، اس کا جو پاپا ہیں، انہوں نے کچھ پراپرٹی وغیرہ بھی لے لی، اور مطلب کچھ جیسے پلاٹس وغیرہ لے کے ان کو رکھ دیتے ہیں کہ بھئی آنے والے وقت میں چلو یہ ہمارے کام آ جائے گا۔
تو وہ بیٹا بڑا ہو گیا، بڑا ہوا تو اس کو شوق ہوا کہ میں آؤٹ آف کنٹری میں جاؤں۔ اس نے اپنے باپ سے بات کی کہ بھئی مجھے نا آپ ایسے کریں کہ آپ آؤٹ آف کنٹری میں بھیج دیں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور میں وہاں جا کے نا حاصل کروں گا، تو یہاں پہ میرا گزارا نہیں ہو رہا۔ تو وہ لوگ رہتے تھے گاؤں میں رہنے والے لوگ تھے، لیکن پیسہ وغیرہ ان کے پاس آ گیا تھا، وافر مقدار میں تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے اپنی جگہ وغیرہ جو ہے نا وہ لے کے رکھ دی تھی۔ تو اب باپ نے سوچا کہ کیسے میں آپ کو جو ہے نا وہ آؤٹ آف کنٹری بھیجوں، لیکن دوسری طرف اس کو یہ بھی تھا کہ اب اس کو انکار بھی نہیں کر سکتا، ایک ہی بیٹا ہے، اس کی فرمائش ہے کہ اس نے آؤٹ آف کنٹری میں پڑھنا ہے، وہاں پہ جانا ہے، تو چلو جیسے بھی ہے نا اس کی فرمائش کو میں پورا کر دیتا ہوں۔ تو اس نے اپنا جو پلاٹ وغیرہ لیا ہوا تھا، جگہ لی تھی، وہ اس نے سیل کی اور پیسے اکٹھے کر کے نا اپنے بیٹے کو آؤٹ آف کنٹری بھیج دیا۔ اب جب وہاں وہ چلا گیا تو کیا ہوا، کچھ عرصے کے بعد اس کے جو پاپا ہیں وہ کافی بیمار ہو گئے، ان کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی، اور اس کی مدر نے کال کی، اس کو بتایا کہ بھئی تمہارے فادر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تو تم نا فوری طور پہ آ جاؤ تاکہ تم آ کے ان کی بہت اچھے سے دیکھ بھال کرو۔ اب اس نے بہانہ بنا دیا، اس نے کہا کہ نہیں بھئی، اپنی مدر سے کہا کہ میں تو نہیں آ سکتا کیونکہ میرے کاغذات وغیرہ جو ہیں وہ نہیں بنیں گے اور میرے لیے پاسبل ہی نہیں ہوگا کہ میں نا آ سکوں۔ خیر طبیعت بگڑتی اس کے والد کی اتنی زیادہ بگڑ گئی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب اس کی مدر نے پھر اس کو کال کی اور اس کو بتایا کہ تمہارے جو فادر ہے نا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو تم آؤ، لیکن پھر اس نے وہی سارے بہانے بنائے کیونکہ اس کے آنے کا کوئی موڈ نہیں تھا اور اس کو کوئی اتنی دلچسپی نہیں تھی اپنے والد کے ساتھ کہ وہ بیمار ہیں یا پھر وہ ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے، تو اس کو اتنا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا ان کے ساتھ۔ اس کو صرف اگر انٹرسٹ تھا تو آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس طرح کے بچے کو کن چیزوں میں پھر زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے۔ اس کو صرف پیسے کی حد تک تھا اور اس کو جو ریلیشنز ہیں وہ سارے اس کے دل سے ختم ہو چکے تھے، ریموو ہو گئے تھے۔ تو بھئی اس کے فادر کی ڈیتھ بھی ہو گئی اور کفن دفن بھی ہو گیا، سارا انتظام ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا۔ تو پھر کافی سال گزر گئے، ماں بیچاری، اس کے پاس ایک ہی گھر تھا اور وہ اکیلی رہتی تھی اور کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اور اس کے ہسبینڈ کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو وہ اپنے بیٹے کی راہ تکتی رہتی تھی، ہر وقت بیٹھ کے دیکھتے رہنا دروازے کی طرف کہ کب میرا بیٹا آتا ہے، اس کے انتظار میں رہنا۔ وہ بیٹا جس کو اتنے لاڈ پیار کے ساتھ انہوں نے اس کی ہر فرمائش زندگی کی پوری کی، وہ اس کی راہ تکتی تھی کہ میرا بیٹا آئے گا اور وہ مجھے لے کے جائے گا، کہ اکیلی بری ماں کو اکیلا اس طرح چھوڑ کے تو نہیں نا، وہ بے سہارا تو نہیں چھوڑ کے جا سکتا نا، میرا بیٹا ہے، اس کی میں نے بڑی اچھی تربیت کی ہے، ہر طرح سے اس کی فرمائش پوری کی، اس کا خیال رکھا، اس کو پیار کیا۔ تو ان کے مائنڈ میں تو یہی تھا کہ ہمارا بیٹا بہت اچھا ہے، اور ہر پیرنٹس کے مائنڈ میں یہی بات ہوتی ہے کہ ہماری اولاد بہت اچھی ہے، لیکن ہم پیرنٹس ہی ہیں جو ہم کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلطی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا، اور آنے والے وقت میں جو ہے نا وہ ہمیں پھر پتہ لگتا ہے کہ بھئی ہم نے لائف میں کیا کچھ غلط کر لیا ہے۔ تو کافی سال گزر گئے، ماں بیچاری مزید بری ہو گئی، اور ایک بار کیا ہوا کہ اس کے بیٹے نے کال کی اور اس کو بتایا کہ بھئی میں نہ آ رہا ہوں، تو ماں تو بیچاری ان کے لیے تو عید ہو گئی، وہ اس کو نہ دن کو سکون ملے اور نہ ہی رات کو چین آئے، نہ نیند آئے، اس کو بس یہی تھا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے۔ وہ جہاں بھی بیٹھتی، جس بھی نیبرز کے ساتھ ملتی، وہ اس کو کہتی کہ میرا بیٹا آ رہا ہے، کیونکہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اس نے پورے گاؤں میں جو ہے نا وہ یہ بات جہاں بھی جانا، کسی سے بھی ملنا، تو اس نے کہنا کہ نہیں بس میں نے تو یہاں سے چلے جانا ہے، میں نے یہاں نہیں رہنا، میرا بیٹا آ رہا ہے اور وہ مجھے لینے کے لیے آ رہا ہے۔ خیر ایسے ہی کچھ دن گزرے اور ان کا بیٹا جو ہے نا وہ بھی آ گیا۔ ماں بہت زیادہ خوش ہوئی، حد سے بھی زیادہ خوش ہو گئی اپنے بیٹے کو دیکھ کے۔ کچھ دن گزرے تو بیٹے نے کہا اپنی مدر سے کہ مجھے نا کچھ میں نے کام وغیرہ کرنا ہے آؤٹ آف کنٹری میں، کچھ مزید کام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اسٹڈی تو میری کلیئر ہو گئی ہے، اب میں نے کرنا ہے کام، تو مجھے اس کے لیے نا کچھ پیسے چاہیے۔ آپ ایسے کریں کہ یہ جو گھر ہے نا جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں، آپ اس کو سیل کر دیں۔
تاکہ پیسے جو ہیں وہ مجھے مل جائیں اور میں اپنے مزید کام وغیرہ اپنے کاروبار میں اضافہ کروں. تو آپ کو میں اپنے ساتھ ہی آؤٹ آف کنٹری میں لے جاؤں گا. آپ نے وہاں میرے ساتھ رہنا ہے. آپ نے کیونکہ یہاں رہنا ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں گھر کا کیا فائدہ. ماں نے خوب سمجھایا کہ نہیں بیٹا ہمارے پاس یہ ایک ہی گھر ہے, تو اگر ہم اس کو بھی سیل کر دیں گے تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. تمام پراپرٹی وغیرہ تو ہم پہلے ہی سیل کر چکے ہیں, تو ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. بیٹا کہنے لگا بڑی فخر سے کہ نہیں, آپ نے فکر نہیں کرنی ہے کسی بھی معاملے میں, بس آپ اس کو سیل کر دیں اور آپ میرے ساتھ آؤٹ آف کنٹری چلیں. خیر ماں بیچاری بھولی ماں, اور اس نے اپنے بیٹے کے پیار میں آ کے اس پہ یقین کیا اور وہ جو گھر تھا اس نے وہ سیل کر دیا. اب وہ سیل ہو گیا تو بیٹا گیا ہے اور تقریباً 2-4 گھنٹے کے بعد واپس آیا. اس نے آ کے اپنی ماں کو مبارکباد دی, مٹھائی کھلائی اور کہنے لگا کہ بھئی آپ کے جو کاغذات ہیں نا وہ بھی ریڈی ہو گئے ہیں, تو بس ہم لوگ جانے ہی والے ہیں. تو آپ آئیں ایئرپورٹ پہ میرے ساتھ چلیں اور ہم لوگ نا بس آؤٹ آف کنٹری چلتے ہیں. اب یہاں ہمارا کچھ نہیں ہے. وہ تمام جو نیبر تھے جو اس کی رہتے تھے پاس میں, وہ سب سے ملی کہ میں تو اب یہاں سے اس گاؤں سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں, اپنے بیٹے کے ساتھ آؤٹ آف کنٹری جا رہی ہوں. تو انشاءاللہ پھر کبھی آپ سب سے نا ملاقات ہوگی. ایسے اس نے سب کو بتا دیا. وہ سب لوگ بھی بہت خوش ہوئے کہ چلو بھئی یہ یہاں پہ اداس رہتی تھی, اب اپنے بیٹے کے ساتھ رہیں گی, تو اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے. وہ ایئرپورٹ پہ گئی, وہاں جا کے بیٹھ گئی اور بیٹے نے کہا کہ اپنی ماں سے کہا کہ مجھے کچھ ضروری کام ہے, میں ابھی آتا ہوں کچھ دیر میں, آپ یہاں بیٹھیں اور یہ لیں یہ کاغذات جو ہے نا یہ آپ سنبھالیں, تو میں بس ابھی آیا. اور وہ بیٹا جو گیا وہ آج تک کبھی واپس نہیں آیا. وہ بیٹا اپنی ماں کو وہاں پہ چھوڑ کے اور خود آؤٹ آف کنٹری چلا گیا. جب وہ آئے, وہ جو ہے نیبرز وغیرہ آئے اس کی ماں کے پاس, انہوں نے پوچھا کہ آپ ابھی تک یہاں بیٹھی ہیں ایئرپورٹ پہ, اور ایروپلین جو ہے وہ تو لینڈ کر چکا ہے, وہ تو جا چکا ہے جو آؤٹ آف کنٹری جانے والا تھا, تو آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. کہنے لگی کہ نہیں میرا بیٹا کسی کام سے گیا ہے, تو وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے ابھی آ جانا ہے, تو بس میں اس کا انتظار ہی کر رہی ہوں. یہ دیکھو کاغذات تو میرے پاس ہیں, وہ کیسے جا سکتے ہیں. جب انہوں نے وہ کاغذات چیک کیے, جو پاسپورٹ یا پھر جو بھی ہوتا ہے وہ سارے انہوں نے چیک کیے, دیکھا تو وہ کاغذات خالی تھے اور ایک انویلپ میں بند تھے اس میں, اور کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ دیا ان کے بیٹے نے دھوکا ان کو, اور اتنا بڑا دھوکا. بیچاری ماں جو ہے نا وہ روتی سسکتی رہی. اس کے سر کے اوپر نہ چھت رہی, نہ بیٹا رہا, نہ ہسبینڈ رہا, اور نہ ہی کچھ اور رہا. سارا کچھ ختم ہو گیا. آئی ہوپ فرینڈز آج کی جو سٹوری ہے وہ کچھ ایموشنل رہی ہوگی, لیکن آپ کو اس سے سیکھنے کو کافی کچھ ملا ہوگا. اتنی انٹرسٹنگ سٹوری, اتنی انٹرسٹنگ, اور یہ ریئل سٹوری ہے, ریئل میں ایسا ہوا. تو میں نے آپ فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر کیا. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا. کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے. سبسکرائب کر لینا چینل کو, اور لائک اور شیئر ضرور کرنا. فیملی کے ساتھ, فرینڈز کے ساتھ. اجازت ہے مجھے, اپنے گھر والوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.